اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا امام الشہداء شہید اعظم مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مختصر واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا دامن کو کمر سے باندھے کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہیں، کنکر پتھر کچرا کوڑا اٹھا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے فرمایا، میرا بچہ حسین علیہ السلام کل شہید ہوگا اور زخمی ہو کر اسی میدان میں اسی جگہ گرے گا۔ میں کنکر پتھر اس لیے چن رہی ہوں کہ میرے لعل کو چبھنے نہ پائیں۔ اس کے بعد حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا امام آپ تو میدان جنگ میں جا رہے ہیں، مگر یہ خواب کچھ اور ہی بتلا رہا ہے۔ حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام یہ سن کر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیے۔ لوگوں ذرا مصر کی عورتوں کو دیکھو کہ ایک مخلوق کے عشق میں تو ان کو اپنے ہاتھوں کے کٹنے کی کچھ خبر ہے، نہ اس کے درد کی کوئی تکلیف ہے۔ خالق کے عشق میں ڈوبے ہوئے کو کیا پوچھتے ہو کہ حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام اس وقت غایت عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خوف، جوع، نقص اموال، نقص ثمرات سب کا امتحان ہو چکا، اب جان کی باری ہے۔ جہاد اکبر میں تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اب جہاد اصغر میں شہید ہوتے ہیں۔ سب کو غم ہے، مگر حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام خوش ہیں کہ بہت دن سے ہجر کے صدمے سہتے رہے، اب وصال ہوتا ہے۔ آپ کے جانثار سب کے سب شہید ہو چکے، اب کوئی رکاب پکڑنے والا بھی نہ رہا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ڈیرے کے پاس آ کر رخصت ہوتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا کہتی ہیں، بابا کہاں جاتے ہیں؟ سب بھائی سب چچا جا کر شہید ہو گئے، کیا آپ بھی جا کر شہید ہو جائیں گے؟ مرنے میں کیا مزہ ہے، کیوں سب جا کر خوشی سے شہید ہو رہے ہیں؟ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور میدان جنگ میں تشریف لائے۔ یزیدیوں نے کہا آپ جنگ شروع کیجئے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے نانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ نانا کل قیامت میں فرمائیں گے، میری امت پر کیوں تلوار اٹھایا تو نے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ پہلے تم ہاتھ چلاؤ، پھر میں مجبور ہو کر حملہ کروں گا۔ ظالموں نے ان اخلاق حمیدہ کی کچھ قدر نہ کی۔ یہ اخلاق تھے اہل بیت علیہ السلام کے، تنے تنہا ایک امام ہے، لاکھوں کی فوج سے مقابلہ ہے، چاروں طرف سے تیر بھالے اور تلوار برس رہے ہیں۔ صرف چہرے مبارک پر 72 زخم آئے امام حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پر 72 نشان تھے زخموں کے۔ الغرض آپ گھوڑے سے گرتے ہی شمر لعین سینے مبارک پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے پوچھا کیا وقت ہے؟ اس ملعون نے کہا آج جمعہ ہے، خطیب خطبہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ممبر پر خطیب سوار ہے، میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہا ہے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے سینے پر سوار ہے
تجھے شرم نہیں آتی؟ شمر لعین نے جلدی سے گلا کاٹنا چاہا، ایک بال بھی نہ کٹا۔ آپ نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو میرا گلا کیا کاٹ سکتا ہے؟ جس حلق کو میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھہریں، نماز پڑھتا ہوں۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نماز شروع فرمائی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام مولا امام حسین علیہ السلام جب سجدے میں گئے، شمر لعین نے گردن کاٹ لی اور امام علی مقام علیہ السلام نے جنت کی راہ لی۔ یعنی حالت نماز میں حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ لوگوں، ایک بات کو یاد رکھو، کربلا کے میدان میں شہید ہو کر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ چڑھ کر بھی امام حسین زندہ اس وقت بھی تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یزید زندہ رہ کر اس وقت بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، قیامت تک مردہ تھا۔ حسین اس وقت بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں، قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ یزید اس وقت بھی مردہ باد تھا، آج بھی مردہ باد ہے، قیامت تک مردہ باد رہے گا۔ حسین علیہ السلام نے اپنا سر نیزے پر دے کر کربلا کے میدان میں شہید ہو کر اپنی جیت کی ہے۔ یزید کربلا کے میدان میں جیت کر بھی ہارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت علیہ السلام کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچانے کے لیے چنا ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنا سر تو دے دیا، مگر یزید ملعون لعنتی جہنمی کافر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو غم حسین علیہ السلام نصیب فرمائے، ان کے غم میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید